لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض صلوات بھیجنے آواز بلند بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے
ہمارے دلوں کو غدیر کی مٹی سے خمیر کیا اور ہماری آنکھوں کو کربلا کی خاک سے روشن کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اہل بیت کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو دل خوش ہونے لگتا ہے، اور جب کربلا والوں کی مصیبت بیان ہوتی ہے تو آنکھیں برس پڑتی ہیں۔ سلسلہ عزا جاری و ساری ہے، عزا خانے آباد ہیں، چہار جانب سے ایک ہی آواز صبح و شام کانوں میں گونج رہی ہے، یا حسین یا حسین یا حسین۔ مگر اب چہروں پر اداسیاں بھی آنے لگی ہیں، احساس کہ اب مہمان جانے والا ہے۔ جس کا انتظار تھا اب وہ حسین ہم سے رخصت ہونا چاہتے ہیں، تو کلیجوں میں آگ بھی لگی ہے۔ بہرحال ابھی حضرت کے ایک سوگوار پڑھ رہے تھے کہ بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ آپ پڑھ رہے تھے کہ موسم تو ہے مگر موسم عزا رخصت ہونے کو ہے، تو ایک کلیجے میں آگ تو لگی ہے۔ بس یہی دعا ہے کہ آنے والے حسین اور اے رخصت ہو کے جانے والے امام، جناب حر کے آقا ہیں آپ۔ ہم گنہگاروں سے ان دنوں جو بھی خطائیں ہوئی ہوں انہیں جناب حر کے صدقے میں معاف فرمائیے گا، کہ ہم بے حس لوگ ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ آپ کا غم کس کیفیت سے منانا چاہیے اور آپ کی عزا کس احساس کے ساتھ برپا کرنا چاہیے۔ ہمارے اقبال بھائی خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بڑی محنت اور خلوص سے ان مجالس کا انعقاد فرماتے ہیں، اور جب بھی ہم شہر میں ہوتے ہیں تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کم سے کم ایک مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ آپ حضرات بھی مجھ ایسے حقیر فقیر کجمج بیان کو سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور محبت فرماتے ہیں۔ گفتگو بہت طولانی نہیں ہوگی، چند لمحے آپ سے گفتگو رہے گی، مگر توجہ شرط ہے۔ چونکہ پیغمبر اسلام کی ذات کریم ذات ہے، رحم کرنے والی ذات ہے، کرم کرنے والی ذات ہے، اس لیے پیغمبر جب اس دنیا سے جانے لگے تو امت پر یہ کرم کیا کہ امت کو بغیر کسی سہارے کے چھوڑ کے نہیں گئے، بلکہ جانے سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین۔ بزرگوں سے تو سیکھتا ہوں، نوجوان بھائیوں کے لیے عرض کرتا ہوں، نوجوان اپنی بیاض دل پر یہ باتیں تحریر کریں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کہ جانے سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، دیکھو میں تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ رہا ہوں، میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑ رہا ہوں کہ تم بے راہ ہو جاؤ، میں تمہارے درمیان دو برابر کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ انی تارکن فیکم الثقلین، دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کون کون سی؟ کتاب اللہ ہے وعطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت یعنی میرے اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما، اب نوجوان یہاں پر توجہ کریں، ما ان تمسکتم، اقبال بھائی دیکھیے
حدیث کو سمجھنا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ عالم اسلام نے کسی ایک حدیث کو سمجھ لیا ہوتا تو گمراہی سے بچ جاتا۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے جڑے رہو گے، ایک سے نہیں۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک دونوں سے جڑے رہو گے، یعنی قرآن سے بھی اور اہل بیت سے بھی، لن تضلوا بعدی، تو میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ ذرا غور فرمائیں آپ، یعنی پیغمبر یہ بھی وعدہ کر رہے ہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم گمراہ نہیں ہوگے، اس لیے کہ قرآن و اہل بیت کا ایسا ساتھ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اگر تم نے صرف دامن قرآن کو پکڑا تو پھر قرآن سمجھ نہ سکو گے۔ اہل بیت کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ تاکہ یہ قرآن سمجھائیں۔ اب قرآن و اہل بیت کے تعلق اور ان میں ربط باہمی کتنا محکم اور مستحکم ہے، یہ دنیا رشتوں میں جڑی ہوئی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ دنیا رشتوں میں جڑی ہوئی ہے۔ دوست کا دوست سے رشتہ، بھائی کا بھائی سے رشتہ، خاندان کا خاندان سے رشتہ، دادحالی رشتے، نانحالی رشتے، سسرالی رشتے، سماج کے رشتے، ہر قسم کے رشتوں سے یہ بشر جڑا ہوا ہے۔ مگر رشتے چاہے جتنے قیمتی ہوں، چاہے جتنے نازک ہوں، کسی نہ کسی موڑ پا کے دوریاں پیدا ضرور ہوتی ہیں۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں۔ بھائی زمانہ ہے، حالات ہیں، یہاں رزق کی مثلا فرض کریں فراوانی نہیں ہے ایک دوست کے لیے تو وہ شہر چھوڑ کے جائے گا، تو جدائی تو ہوئی نا۔ ماں باپ زندگی بھر نہیں رہیں گے، جدائی تو ہوئی نا۔ بھائی بھائی ہمیشہ ساتھ نہیں رہیں گے، جدائی تو ہوئی نا۔ تو رشتوں کی زنجیر میں جکڑا ہوا انسان، چاہے جتنے قریبی رشتے ہوں، کسی نہ کسی موڑ پہ جدائی ضرور ہوتی ہے۔ مگر کمال ہے قرآن و اہل بیت کا، پیغمبر ضمانت لے رہے ہیں کہ ان کا ساتھ ایسا ساتھ ہے وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض۔ دیکھو قرآن و اہل بیت میں جدائی نہیں ہوگی یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ ملے۔ اللہ اکبر، صلوات بھیجیں تو عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ اب یہ بات میں آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہاں تک کہ قرآن و اہل بیت میں جدائی نہیں ہوگی، ہر رشتہ جدا ہوگا، ہر رشتہ دوری اختیار کرے گا، مگر قرآن و اہل بیت کا رشتہ اتنا محکم اور مستحکم رشتہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، نبی ہو کے، رسول ہو کے، حامل قرآن ہو کے میں کہہ رہا ہوں کہ ان میں جدائی نہیں ہوگی یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ اب جو لوگ قتل حسین کی سازش کر رہے تھے وہ قتل حسین کی سازش نہیں کر رہے تھے، وہ حدیث پیغمبر کو جھٹلا کے نبوت میں نقص نکالنا چاہتے تھے۔ میں دعائیں چاہتا ہوں اہل نظر سے، کبھی اس پہلو پر غور کیجئے۔ وہ نبوت میں نقص نکالنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ پیغمبر کی بات غلط ثابت ہو جائے۔ کیسے؟ اس طرح کہ پیغمبر نے کہا ہے قرآن و اہل بیت میں جدائی نہیں ہوگی، ہم حسین کو قتل کر کے یہ کہیں گے کہ اگر فرمان محمد سچ ہے تو قرآن کہاں ہے حسین کے ساتھ؟ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے باطل کی سازش کو جان لیا تھا، اس لیے حسین نے کہا میں بھی اسی نبی کا نواسا ہوں جس کی یہ حدیث ہے، تم میرا سر میرے تن سے جدا کرو، میں نیزے سے قرآن پڑھ کے بتاؤں گا کہ میرے تن میں اور سر میں جدائی ہو سکتی ہے، مجھ میں قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا
اللہم اللہ اکبر۔ تم میرے جد کے فرمان کو جھٹلانا چاہتے ہو تو میں نیزے سے قرآن پڑھ کے بتاؤں گا کہ تم جھوٹے ہو، میرا نانا سچا ہے۔ تم نے میرے تن سے میرے سر کو جدا کر دیا، تم سمجھتے تھے قرآن اور اہل بیت میں جدائی ہو گئی۔ آؤ نیزے پر قرآن پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ کسی بھی حال میں قرآن و اہل بیت میں جدائی نہیں ہو سکتی۔ ایک اور صلوات ارشاد فرمائے۔ اب ماشاءاللہ مومنین تشریف لے آئے ہیں تو میں نفس مضمون آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ذرا سا اور قریب آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو، ذرا سی زحمت فرما لیں۔ ایک نعرہ لگائیں، آئیے مول صاحب، آئیے تشریف، ادھر تشریف لے آئیے۔ ایک اور صلوات ارشاد فرما دیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر دو چیزیں چھوڑ کے گئے، کون کون سی؟ قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب اہل بیت کو چھوڑ کے اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سمجھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سمجھ رہا ہوں۔ اور اگر کوئی کہہ بھی دے کہ میں قرآن سمجھ رہا ہوں تو یقین رکھیے ایک نہ ایک دن قرآن اس سے ضرور سمجھ۔ ہائے ہائے ہائے، صلوات بھیجے بابا۔ اپنوں میں پڑھ رہا ہوں تو کچھ تو پڑھنے دیجئے، صلوات بھیجے بابا سے بلا۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو قرآن پڑھ کوئی سکتا ہے، سمجھ نہیں سکتا بغیر اہل بیت کے۔ اور پڑھنے کا بھی مسئلہ یہ ہے، پڑھنے میں طرف دیکھیے گا، خاص بات نظر کرنے جا رہا ہوں۔ پڑھنے کا بھی مسئلہ یہ ہے نوجوانوں، اسے لوح دل پر لکھیے گا جو عرض کر رہا ہوں۔ پڑھنے کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ پڑھتے رہیے، اہل بیت کو چھوڑ کے قرآن یہیں اٹکا رہے گا۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی جذبہ شیعت نہیں ہے کہ جس میں ہم نے کہہ دیا ہے، جو عین حق ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ اہل بیت کو چھوڑ کر قرآن کوئی بھی پڑھے حلق میں اٹکا رہے گا۔ میں کہوں نہ مانیے، تاریخ دلیل پیش کرے مان لیجئے۔ جناب قمبر جناب امیر کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، آگے آگے جانے کعبہ چل رہا ہے، پیچھے پیچھے جناب قمبر کے قدم رکے۔ مولا نے مڑ کے دیکھا، قمبر رکے کیوں؟ آقا اس مکان سے بڑی حسین آواز تلاوت قرآن کی آ رہی ہے، اس کی آواز میں ایک ایسی کشش ہے، قرآن اس لحن سے پڑھ رہا ہے کہ میرے قدم رک گئے۔ آقا نے کہا قمبر چلے آؤ، یہ جو تلاوت کر رہا ہے آیتیں اس کے حلق میں اٹکی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولانا صاحب ادھر تشریف لائیے، آئیے ایک اور صلوات ارشاد فرما دیں۔ بس اب بات شروع ہو چکی ہے، توجہ رہے۔ یہ قرآن جو پڑھ رہا ہے اس کے گلے میں پھنسا ہوا ہے، حلق میں اٹکا ہوا ہے۔ جناب قمبر فرماتے ہیں کہ چونکہ آقا نے کہا تھا تو یقیناً اس کے گلے میں اٹکا تھا قرآن، شک تو کرنے کی گنجائش ہی نہیں، لیکن میں دلیل چاہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں نے دیکھا کہ جس کے لیے میرے مولا نے کہا تھا اس کے گلے میں قرآن پھنسا ہوا ہے، میں نے اسی کو دیکھا، معاویہ کے لشکر میں شریک تھا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، صلوات بھیجیں بابا۔ اللہ اکبر،
تو یہ تو طے ہو گیا کہ اہل بیت کو چھوڑ کے اگر قرآن پڑھا جائے تو قرآن گلے میں پھنسا رہتا ہے۔ کہیے تو فقرہ عرض کروں، لوگ کہتے ہیں صاحب جب علی کے اتنے کمالات ہیں تو حلق سے کیوں نہیں اترتے؟ عقل کے اندھو، علی ہے بولتے ہوئے قرآن، جب خاموش قرآن گلے سے نہیں اترتا تو بولتا قرآن کیسے اترے گا؟ صلوات بھیجیں بابا۔ تو اب سرکار دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، یعنی گویا سلام ہو پیغمبر اسلام پر، گویا دو وسیلے امت کے لیے چھوڑ کے گئے کہ دیکھو ان سے جڑے رہنا، یہی وسیلے تمہیں آخرت میں کامیاب کریں گے۔ وہ دو وسیلے کون سے ہیں؟ ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت۔ ماشاءاللہ آ گئے لوگ، اب میں نفس مضمون نظر کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے حکم سے پیغمبر دو وسیلے چھوڑ کے گئے، ایک قرآن ایک اہل بیت۔ جیسے ہی اہل بیت کا نام آیا لوگوں نے وسیلے کا انکار کر دیا، لوگوں نے وسیلے کا انکار کر دیا۔ حالانکہ وسیلے کا انکار اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ نے وسیلے کو فطرت بشر میں رکھا ہے۔ دعائیں چاہتا ہوں، اللہ نے وسیلے کو فطرت بشر میں رکھا ہے، وسیلے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ عادت سے انکار ہو سکتا ہے، فطرت سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے دین کو بنایا ہے دین فطرت، اور وسیلہ ہے دین میں، لہٰذا وسیلے کا عین فطرت ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی فطرت سے ہی انکار کر دے تو اس کی بات الگ ہے، لیکن وسیلہ فطرت میں ہے۔ جو لوگ اہل بیت کی عداوت میں وسیلے کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اندر اندر وسیلے کے اقراری ہیں۔ اب سنیے گا، یہ باتیں یاد رکھیے گا نوجوان بھائیوں۔ ایک صلوات ارشاد فرمائے بابا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو تین باتیں ہیں بس، خاص ہیں، اہم ہیں، جنہیں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے مناسب لفظوں کے قالب مل گئے اور میں عرض کر سکا تو انشاءاللہ ضرور مجھے مستحق دعا قرار دیں گے کہ اندر اندر سے وسیلے کے سب قائل ہیں۔ آپ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے کہ جو منکر وسیلہ ہے وہ بھی وسیلے کو مانتا ہے؟ دلیل نظر کرتا ہوں۔ نمازوں پر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، روزوں پر روزے رکھے جا رہے ہیں، حالانکہ کھانے پینے کے بڑے شوقین ہیں، اور اتنے شوقین ہیں کھانے پینے کے کہ 2-4 کلو پھل سے ان کا گزارا نہیں ہوتا جب تک پورا باغ نہ کھا جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھلوں پر گزارا ہی نہیں ہوتا جب تک کہ باغ نہ نوش کریں۔ ایسے کھانے پینے کے شوقین مگر روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے لٹیرے کہ خانہ رسول لوٹ لیں مگر پیسے خرچ کر کے حج پہ جا رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیوں نمازیں پڑھ رہے ہو، کیوں روزے رکھ رہے ہو، کیوں حج پہ جا رہے ہو؟ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ ان کا نمازیں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ تاکہ نجات مل جائے، روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ نجات مل جائے، حج کرنے اس لیے جا رہے ہیں تاکہ نجات مل جائے۔ اس کا مطلب آپ نے اپنی نجات کا وسیلہ نماز کو بنایا، روزے کو بنایا، حج کو بنایا، تو وسیلے کو تو مانا نا آپ نے۔ صلوات بھیجیں تو عرض کروں۔ آپ نے غور فرمایا تو ارشاد کیا ہوا؟ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اہل بیت کی عداوت میں وسیلے کا انکار۔ اب میں سوال کرتا ہوں، نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نجات مل جائے۔ روزے کیوں رکھ رہے ہیں؟ نجات مل جائے۔ حج کیوں کر رہے ہیں؟ نجات مل جائے۔ تو یہ سارے اعمال انجام دے کے کسی بخچے میں باندھ کے گھر میں کسی طاق میں سجائیں گے؟ ان کا نہیں، پھر کہ ہمیں کرنا یہ ہے نمازیں پڑھتے رہیں، اللہ کے پاس جاتی رہیں، روزے رکھتے رہیں، اللہ کے پاس جاتے رہیں، حج کرتے رہیں،
حج اللہ کے پاس جاتا رہے۔ اس کا مطلب آپ یہ نہیں چاہتے کہ نمازیں آپ کے پاس رہیں، روزے آپ کے پاس رہیں، حج آپ کے پاس رہیں۔ آپ چاہتے ہیں ادھر عمل ہو ادھر اللہ کے پاس جائے۔ تو یہ حکم عمل آیا کیسے؟ اللہ نے خدا کے بتایا کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو کا نہیں، وہ تو رسول اللہ حکم لے کے آئے۔ اس کا مطلب رسول اللہ نے ادھر سے حکم لیا ادھر پہنچایا، حکم لیا نماز پڑھو، حکم لیا روزے رکھو، حکم لیا حج کرو، حکم لیا زکوٰۃ لو۔ اس کا مطلب ادھر سے جو کچھ بھی آیا اللہ نے وسیلہ بنایا رسول کو، اللہ نے وسیلہ بنایا رسول کو۔ تو کیا اب بھی یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ جب ادھر سے بنا وسیلے کے کچھ آتا نہیں تو ادھر سے بنا وسیلے کے کچھ جائے گا کیسے؟ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی لیے امام شافعی تک نے یہ بات کہی کہ آل رسول آپ تو وہ ہیں کہ اگر نماز میں آپ پہ صلوات نہ پڑھی جائے تو نماز نہ ہو۔ صلوات بھیجے ہیں بابا۔ یار اللہم صلی علی محمد۔ توجہ رکھیے گا، اب وسیلہ تو اللہ نے وسیلے کو فطرت میں رکھا تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے، خدا حسین کا واسطہ ہے۔ اب فطرت میں رکھا وسیلے کو تو کیسے سمجھے کیسے؟ دیکھیے انسان کو بنایا اشرف مخلوق، انسان کو بنایا اشرف مخلوق، حیوانات بھی اسی کی مخلوق ہیں، انسان بھی اسی کی مخلوق ہے۔ دونوں میں ایک چیز قدر مشترک ہے، وہ کیا؟ اسے زندہ رہنا ہے تو وہ بھی آب و غذا لے، انسان کو زندہ رہنا ہے تو یہ بھی آب و غذا لے۔ وسیلہ ذہن میں رہے، خدا حسین کا واسطہ ہے۔ اسے زندہ رہنا ہے تو وہ بھی آب و غذا لے، انسان کو زندہ رہنا ہے تو انسان بھی آب و غذا لے۔ یعنی زندہ رہنے کے لیے ہمیں بھی کھانا ضروری ہے اور ایک حیوان کے لیے بھی کھانا ضروری ہے۔ زندہ رہنے کے لیے ہمیں بھی پانی چاہیے ہے، ایک حیوان کو بھی زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ تو پروردگارہ جب دونوں کی زندگی کا مرکز ایک ہے تو اس میں اشرف کیسے ہوئے؟ ہم میں اور حیوان میں فرق کیا رہا؟ بھائی وہ بھی کھانا کھائے تو زندہ رہے، ہم بھی کھانا کھائیں تو زندہ رہیں، وہ بھی پانی پیے تو زندہ رہے، ہم بھی پانی پیے تو زندہ رہیں۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ نے کہا غور کر، میں نے فرق رکھا ہے۔ کیا فرق؟ کہ حیوانوں میں اور انسانوں میں فرق یہ ہے، حیوان کو حکم ہے کہ غذا کے آگے سر جھکاؤ، کھانا کھاؤ۔ مولا حسین کا واسطہ ہے، دعاؤں کی خواستگاری ہے، سر جھکاؤ، کھانا کھاؤ۔ کبھی جانوروں کو، گائے بھینس کو کبھی کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ جہاں بھی اس کی غذا رکھی ہوئی ہے سر جھکائے گا، کھانا کھائے گا۔ کہ حیوانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ غذا سامنے ہے، کھانا سر جھکاؤ اس کے آگے پھر کھاؤ۔ انسان کی بھی زندگی یہی ہے، مگر انسان اس کے آگے سر نہیں جھکائے گا۔ انسان کا سر فقط میری بارگاہ میں جھکے گا۔ تو پھر ہم کھانا کیسے کھائیں گے؟ بھوکے مر جائیں؟ دسترخوان چنا ہوا ہے، کھانا رکھا ہوا ہے، سر جھکائیں؟ اللہ نے کہا نہیں۔ تو پھر کیا کریں؟ تو قادر مطلق ہے، کھانے کو حکم دے، لقمہ لقمہ، توجہ چاہ رہا ہوں، لقمہ لقمہ دسترخوان سے بلند ہو، میرے دہن تک آئے، میں کھاتا رہوں۔ اللہ نے کہا نہیں، نہ تمہیں سر جھکانے دوں گا، نہ غذا کو بلند ہونے دوں گا۔ پھر کھاؤں کیسے؟ مر جاؤں؟ کا نہیں، پھر کیا کروں؟ کا ہاتھ جو دیے ہیں، دستے ادب جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، ہاتھ جو دیے ہیں ہاتھ بڑھاؤ، لقمہ بناؤ، دہن میں لاؤ، ہاتھ بڑھاؤ، لقمہ بناؤ، دہن میں لاؤ۔ کیوں؟ کا اس لیے تاکہ لقمے لقمے پر وسیلے کے محتاج رہو۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی
اللہ اکبر، اللہ اکبر کا ہاتھ بڑھاؤ، لقمہ اٹھاؤ، دہن تک لاؤ، تاکہ لقمے لقمے پر وسیلے کے محتاج رہو۔ فقرہ کہوں، جب یہاں کی غذا بنا وسیلے کے نہیں ملتی تو جنت کی غذا۔ اللہ اکبر، نہیں ہاتھوں کا فقرے کو بدل دوں، یہاں کی غذا کے لیے ان ہاتھوں کا وسیلہ، مگر جنت کی غذا کے لیے ید اللہ کا وسیلہ چاہیے۔ تو بغیر وسیلے کے زندگی گزرنا ممکن نہیں ہے۔ پورا وجود اعلان وسیلہ کر رہا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، انسان کا پورا وجود، جتنے عزادار بیٹھے ہیں، جتنے مہمانان سید سجاد تشریف فرما ہیں، ہر کسی کا وجود اعلان وسیلہ کر رہا ہے۔ کیسے؟ ہمیں دیکھنا ہے، اللہ نے کہا 2 آنکھیں دیتا ہوں، ہمیں سننا ہے، اللہ نے کہا 2 کان دیتا ہوں، ہمیں بولنا ہے، اللہ نے کہا 2 ہونٹ دیتا ہوں، ہمیں امور زندگی انجام دینا ہے، اللہ نے کہا 2 ہاتھ دیتا ہوں، ہمیں سفر کرنا ہے، اللہ نے کہا 2 پاؤں دیتا ہوں۔ 1 آنکھ نہیں، 2 آنکھیں، 1 لب نہیں، 2 لب، 1 کان نہیں، اگر 1 ہو تو عیب ہے۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، سنتا ہوا دیکھتا ہوا بنایا۔ دیکھنا ہے دونوں آنکھوں سے دیکھو، سننا ہے دونوں کانوں سے سنو، بولنا ہے 2 ہونٹوں سے بولو، امور زندگی انجام دینا ہے 2 ہاتھوں سے، سفر کرنا ہے 2 پیروں سے، یعنی پوری زندگی انسان دیکھتا ہے 2 آنکھوں سے۔ میں نے کیا کہا؟ ہر وجود اعلان وسیلہ کر رہا ہے۔ دیکھتا ہے 2 آنکھوں سے، بولتا ہے 2 ہونٹوں سے، سنتا ہے 2 کانوں سے، چلتا ہے 2 پیروں سے۔ میاں ہوش کے ناخن خریدو، زندگی بھر تو دوہرے وسیلوں سے کام لیتے رہے، اب محشر میں اکیلا قرآن نہ لانا اہل بیت۔ ہائے 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 ہائے، ذرا غور فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پوری زندگی دوہرے وسیلوں سے کام لیتے رہے، محشر کو چلے خالی قرآن لے کے، وہ قرآن جو خود ان پر لعنت کر رہا ہے، دی بھی نفرت کرے، ایمان بھی لعنت بھیجے۔ کیا بند یاد آیا ہے؟ میرے مسدس کا بہت پرانا بند ہے، پڑھتا نہیں ہوں مجلسوں میں، آپ حضرات جانتے، مگر شاید تقاضۂ منبر ہے، ایک دم سے مصرے یاد آ گئے۔ دی بھی نفرت کرے، ایمان بھی لعنت بھیجے، تختی نقش سلیمان بھی لعنت بھیجے، سورہ دہر بھی رحمان بھی، ارے ایسے حافظ ہیں کہ قرآن بھی، ہائے 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 ہائے، دی بھی نفرت کرے، ایمان بھی لعنت بھیجے، تختی نقش سلیمان بھی لعنت بھیجے، سورہ دہر بھی رحمان بھی لعنت بھیجے، ایسے حافظ ہیں کہ قرآن بھی لعنت بھیجے۔ ارے سورہ کہف کی تفسیر انہیں یاد نہیں، آیتیں یاد ہیں، شبیر انہیں یاد نہیں۔ اللہ اکبر، صلوات بھیج دے بابا سے۔ تو زندگی بھر دوہرے وسیلوں سے کام لیتے ہیں، اب محشر میں بھی
دونوں کو ساتھ لائیے گا ورنہ کام نہیں بنے گا۔ لیکن بگڑے ہوئے لوگوں کو اس سے کیا غرض کہ کام بنتا ہے یا بگڑتا ہے؟ یہ تو خاندانی لوگوں کے سمجھنے کی بات ہے، صحرائی نسب والوں کی بات تھوڑی ہے۔ ایک فقرے میں تاریخ بند کر کے میں نے آقا کے چاہنے والوں کی خدمت میں نظر کر دیا۔ اچھا تو اب وسیلہ، توجہ چاہ رہا ہوں، اتنا بدنصیب ہے مسلمان، یہ امت اتنی بدنصیب ہے، ممبر سے عرض کر رہا ہوں، میرا خدا گواہ ہے، اتنی بدنصیب ہے یہ امت، جیسا نبی اس امت کو ملا کسی امت کو نہیں ملا۔ آدم بھی نبی تھے، نوح بھی نبی تھے، ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ بھی نبی تھے، مگر ان نبیوں میں اور ہمارے رسول میں فرق یہ ہے کہ اگر یہ میرے رسول کا کلمہ نہ پڑھتے تو نبی نہ ہوتے، لیکن میرے رسول کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں تھی کہ آدم کا کلمہ پڑھو تو نبوت ملے گی، نوح کا کلمہ پڑھو تو نبوت ملے گی، ایسی کوئی شرط نہیں تھی میرے رسول کے لیے۔ تو جیسا نبی اس امت کو ملا ویسا نبی کسی کو نہیں ملا، لیکن جیسا ظلم اس امت نے کیا، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، جیسا ظلم اس امت نے کیا ایسا ظلم کسی امت نے نہیں کیا، ورنہ میرا نبی اللہ اکبر، میرا رسول اللہ اکبر، جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنا دی ہو، جس کے صدقے میں اللہ فقیروں کو امیر کر دے، کوئی نبی کا واسطہ دیکھے تو دیکھے۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی بے زر مانگے نہ ملے، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کوئی بے گھر مانگے نہ ملے، کوئی بے اولاد مانگے نہ ملے، محمد کے نام کا واسطہ تو دے۔ اولاد خدا عطا کرے گا اور عطا کرتا ہے، لیکن یہیں پر پہنچ کے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اقبال بھائی اتنی بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، میرے وجود سے 1000 درجہ بڑی بات ہے، میں یہی سوچتا ہوں کبھی کبھی جس نبی کے نام کا واسطہ بے اولادوں کو اولاد عطا کرے، خود اس نبی کی بیوی بے اولاد کیوں رہ گئی؟ مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ اس پر غور کرتے رہیے گا کہ مولا کے ایک ادنا سا ذاکر نے کیا کہا ہے۔ تو جیسا میرا نبی ویسا کسی کا نبی، کسی امت کا نبی ویسا نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، یہ شہر لکھنؤ ہے، شہر تہذیب ہے۔ نوجوانوں توجہ، یہاں پر ہم نے یہی دیکھا ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی سے بھی پوچھا جائے آپ کے والد کا نام کیا ہے، فوراً بتا دیں گے، والدہ کا نام کیا ہے فوراً بتا دیں گے، بڑے بھائی کا نام کیا ہے، چچا کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا ہے، فوراً بتا دیں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا جب بلاتے ہیں تو کبھی والد کا نام لے کے نہیں بلاتے، ماں کا نام لے کے نہیں بلاتے، نام معلوم ہے یاد ہے مگر نام نہیں لیتے، بڑا بھائی ہے نام نہیں لیں گے، چچا ہے نام نہیں لیں گے۔ نام کیوں نہیں لیتے؟ کہ اصل میں چھوٹے بڑوں کا نام لے کے نہیں بلاتے، بے ادبی ہے۔ اس کا مطلب نام سب کے معلوم ہے مگر ہم نام لے کے بلاتے نہیں، کیوں؟ یہ بے ادبی ہے۔ بڑا جب چھوٹے کو بلائے گا تو نام لے گا، لیکن چھوٹے جب بڑوں کو آواز دیں گے تو رشتوں سے بلائیں گے، بابا، اماں، بھیا، چچا، دادا، ماموں، نام نہیں لیں گے۔ نام لے لیں گے تو بے ادب کہلائیں گے۔ اب میرا نبی سب سے بڑا ہے، دلیل کیا ہے؟ قرآن سے دلیل دیتا ہوں، خدا تو ہر کسی سے بڑا ہے نا، ہر بزرگی اسی کو سزاوار ہے۔ دیکھیں دستے ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، بات پہنچ گئی تو انشاءاللہ ضرور خوش ہوں گے۔ ہر بزرگی اسی کو سزاوار ہے، اس نے تمام رسولوں کو مخاطب کر کے گفتگو کی۔
قرآن میں بہت سے واقعات ہیں جہاں اس نے اپنے نبیوں کو بلایا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں سکونت اختیار کرو، یا نوح اہبط بسلام آمنین، اے نوح سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آؤ، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ تو آدم کو بلایا اے آدم، نوح کو بلایا اے نوح، ابراہیم کو بلایا اے ابراہیم، موسیٰ کو بلایا اے موسیٰ، عیسیٰ کو بلایا اے عیسیٰ۔ اسے زیب دیتا ہے، بڑا ہے وہ، سب کا خالق ہے، اسے زیب دیتا ہے کہ وہ آدم کا نام لے کے بلائے، نوح کا نام لے کے بلائے، ابراہیم کا نام لے کے بلائے، موسیٰ کا نام لے کے بلائے۔ تو بھائی جس طرح باقی انبیاء سے بڑا ہے وہ، اسی طرح میرے نبی سے بھی تو بڑا ہے، اس لیے کہ میرے نبی کا بھی خالق وہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سب کو تو نام لے لے کے بلاتا ہے، میرے نبی کو کیسے قرآن میں بلاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ پورا قرآن پڑھ جائیے، محمد عربی کو جب جب اس نے آواز دی ہے تو یا تو سرکار کو منصب سے بلایا ہے یا لقب سے یاد کیا ہے۔ غور فرمائیے گا جو بات کہنا چاہتا ہوں، خدائے حسین کا واسطہ ہے، صلوات ارشاد فرمائے تو عرض کروں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں بابا، آئیے جناب۔ یہ جو 5 سے 7 منٹ کی یہ جو محنت ہے تمہید اور یہ جو پسینہ ہے، یہ عرق ضائع نہ جانے دیجیے گا، نتیجہ نظر کرنے جا رہا ہوں، بس 2 منٹ میں نتیجہ آپ کی خدمت میں ہے۔ یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، زیب دیتا ہے اسے، وہ نام لے، اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ۔ مگر میرے رسول کو پورے قرآن میں یا منصب سے بلایا یا لقب سے بلایا۔ جب منصب سے بلایا تو کہا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، یا ایھا الرسول۔ آگے پڑھوں یا یاد آ گیا، بلغ، ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ یا ایھا الرسول بلغ، یا ایھا النبی منصب، اے میرے نبی، یا ایھا الرسول منصب، اے میرے رسول۔ تو یا منصب سے بلایا یا لقب سے، کیسے؟ طٰہٰ، اے طیب و طاہر، یاسین، اے سید و سردار، یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ دستے ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، تو یا منصب سے بلایا یا لقب سے بلایا، حالانکہ بڑا ہے، کہہ سکتا ہے اے محمد، مگر نہیں کہا۔ شاید نام نہ لے کے امت کو تہذیب سکھا رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ، نعرہ حیدری، نام محمد نہ لے کے اس گستاخ امت کو تہذیب سکھا رہا ہے کہ میرے حبیب کو کس طرح یاد کرنا۔ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، طٰہٰ، اے طیب و طاہر، یاسین والقرآن الحکیم، اے سید و سردار، یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ آئیے چلتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتے ہیں، پروردگارا، یا ایھا النبی کہا نبی ہیں، یا ایھا الرسول کہا رسول ہیں، طٰہٰ کہا طیب و طاہر ہیں، یاسین کہا سید و سردار ہیں، مگر مزمل کملی والے، مدثر چادر والے، یہ کملی کہاں سے آ گئی؟
یہ چادر کہاں سے آ گئی؟ آواز قدرت آئے گی، تجھے کیا خبر؟ محبوب کے قریب ہر وہ شے اچھی لگتی ہے جو محبوب سے منسوب ہو جائے۔ دعائیں چاہتا ہوں۔ کیا مطلب کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کملی کا ذکر میں نے کیا، اور جو کملی مجھے یاد ہے، آقا کے چاہنے والے جو سامنے کھڑے ہوئے وہ بھی بیاض دل پر لکھے، بات نازک ہے۔ چونکہ اس کملی نے اپنی حیثیت بھر جتنی اس کی وسعت تھی، اس نے اپنی آغوش میں میرے حبیب کو چھپایا۔ چادر جتنی اس کی حیثیت ہے، اپنی حیثیت بھر اس نے میرے نبی کو اپنی گود میں لیا۔ تو چونکہ کملی نے، چادر نے میرے حبیب کو اپنی گود میں لیا، لہذا میں نہ کملی کو بھول سکتا ہوں نہ چادر کو بھول سکتا ہوں۔ ٹھنڈک کا موسم قریب ہے، چادر سے کتنی دیر کا رشتہ ہے؟ جب تک بستر پر ہیں۔ کیا دنیا والوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ چند لمحے چادر اپنی گود میں محمد کو لے لے؟ اللہ چادر کو تو بھولتا نہیں، وہ ابو طالب جو اپنی گود میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اللہ چادر کو نہیں بھول رہا ہے، کملی کو نہیں بھول رہا ہے، ابو طالب کو بھول جائے گا جس نے پوری زندگی وقف محمد کر دی؟ اللہ اکبر۔ وسیلے سے انکار دشمنی ابو طالب ہے۔ ہائے 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 ہائے، کس موڑ پہ آ گیا میں؟ وسیلے کا انکار دشمنی ابو طالب ہے۔ ہوا میں نہیں کہا ہے، دلیل رکھتا ہوں، تاریخ میں موجود ہے۔ قحط یہاں بھی پڑتا ہے، مکے میں بھی پڑتا تھا، بھکمری کا عالم ہو گیا، پانی کا لیول اتنا نیچا ہو گیا کہ عرب سمجھے کہ اب ہم پیاسے مر جائیں گے۔ 365 رکھے تھے کعبے میں، جس کا جو خدا تھا وہ اس کے سامنے جا کے گڑ گڑاتا رہا، پانی برساؤ، پانی برساؤ، پانی برساؤ، پانی برساؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فقرہ کہوں، بنجر زمین سے اس بات کی توقع رکھنا کہ سبزہ اگا دے، یہ حماقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ بتوں کے آگے پانی برساؤ، پانی برساؤ، پانی برساؤ، مگر وہ کہاں نہ سننے کے نہ سمجھنے کے، وہ کہاں سے پانی برسائیں؟ جب مایوس ہو گئے تو اہل مکہ سارے کفار و مشرکین ایک ساتھ ہو کے سردار مکہ ابو طالب کی سرکار میں آئے۔ میں نے کہا وسیلے کا انکار عداوت ابو طالب، آن کے کہنے لگے اے ابو طالب، ہم نے تو اپنے خداؤں سے خوب کہہ لیا اور کہہ کہہ کے تھک گئے، مگر وہ ہیں کہ سننے کو تیار نہیں۔ ہم نے تو اپنے خداؤں سے کہہ لیا مگر انہوں نے پانی نہیں برسایا، اب تم اپنے خدا سے کہو، اب تم اپنے خدا سے کہو۔ مسلمانوں اتنی بات تو مکے کے کافر بھی جانتے تھے کہ ان کا خدا اور ہے، ابو طالب کا خدا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ جناب ابو طالب چاہتے تو فوراً دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیتے، ان کی باتوں کو سنا، لمحے بھر کو رکے کہ اتنے میں سامنے سے شہزادہ نبوت محمد عربی بظاہر کمسنی کا عالم ہے چلے آ رہے ہیں۔ جناب ابو طالب آگے بڑھے، بھتیجے کو گود میں اٹھایا، رخساروں پر پیار کیا۔ آئے ہائے ہائے، کتنے پاکیزہ لب ہوں گے ابو طالب کے، بولتے ہوئے قرآن کے ہونٹوں کے بوسے لے رہے ہیں۔ جناب ابو طالب نے محمد عربی کو بوسے دیے اور بھرے مجمع میں
محمد عربی کے ہاتھوں کو بلند کیا اور آواز دی، پروردگارا تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ، بارش برسا دے، قحط کو ختم کر دے۔ ابھی ہاتھ نیچے نہ ہونے پایا تھا کہ ابر کے ٹکڑے گھر گھر کے آنے لگے۔ اب جو بارش ہوئی تو مکہ جل تھل ہو گیا، گھن گھور گھٹائیں آئیں، ٹوٹ کے پانی برسا۔ ابو طالب نے سب سے پہلے وسیلے کو پہچنوایا، اس کا واسطہ، اس کا واسطہ۔ شاید اسی دن محمد عربی نے کہا ہو، چچا جان آپ نے مکے کے کچھ کافروں کے درمیان میرے ہاتھوں کو بلند کیا ہے، تو صحیح کے 1.25 لاکھ کے مجمع میں آپ کے بیٹے علی کو من کنت مولا ہو فَهَذَا عَلِيٌّ المولا۔ یا علی، یا علی، اللہم آخری بات، آخری بات، مجلس تمام ہو گئی، بات تمام ہو رہی ہے، آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا میرا نبی ہے، جیسا رسول اس امت کو ملا، کسی امت کو نہیں ملا۔ پہلی دلیل دے چکا، دوسری دلیل سن لیں، بات کو تمام کروں۔ صحیفہ فقط میرے نبی کو نہیں ملا، اور بھی رسولوں کو صحیفے ملے ہیں۔ بڑی کتابیں 4 آئیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ ان بڑی کتابوں کے علاوہ چھوٹے صحیفے بھی اترے ہیں، لیکن آخری صحیفہ میرے نبی پر اترا ہے۔ چونکہ میرا نبی آخری نبی ہے، اس لیے قرآن آخری کتاب ہے۔ نہ اس نبی کے بعد کوئی نبی ہے، نہ اس کتاب کے بعد کوئی کتاب ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو کتابیں اتری ہیں ان کا منظر دیکھا، میری طرف دیکھیے گا، پلکیں نہ جھپکنے پائے۔ توریت موسیٰ کے اوپر، زبور داؤد کے اوپر، انجیل عیسیٰ کے اوپر نازل ہوئی۔ مگر جب موسیٰ کو توریت دینا ہوئی، اللہ نے کہا موسیٰ آؤ لے جاؤ۔ سارا مجمع بول دے تو میرا بھی دل بڑھ جائے گا۔ موسیٰ آؤ لے جاؤ۔ زبور داؤد کو دینا ہوئی، داؤد آؤ۔ انجیل عیسیٰ کو دینا ہوا، عیسیٰ آؤ لے جاؤ۔ صحیفہ دیں گے مگر آؤ لے جاؤ۔ موسیٰ آؤ توریت لے جاؤ، داؤد آؤ زبور لے جاؤ، عیسیٰ آؤ انجیل لے جاؤ۔ گھر بیٹھے نہیں دوں گا، چل کے آنا پڑے گا۔ آؤ لے جاؤ، آؤ لے جاؤ، آؤ لے جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اب تک جتنے نبیوں کو صحیفے دیے، بلایا تب صحیفہ دیا۔ اکیلا ہے میرا نبی جس کے لیے اللہ نے کہا میرے حبیب صحیفہ لینے کے لیے آنا نہیں، تم حبیب ہو میرے، جہاں رہو گے آیت وہیں جائے گی۔ دعائیں چاہتا ہوں، جہاں رہو گے میرے حبیب آیت وہیں جائے گی۔ مکے میں رہو گے آیت مکے میں جائے گی، ہجرت کرو گے آیت ہجرت میں آئے گی، سفر میں رہو گے آیت سفر میں ہوگی، حضر میں ہوگے آیت حضر میں ہوگی، مکے میں رہو گے آیت مکے میں، مدینے میں رہو گے آیت مدینے میں، محراب میں رہو گے آیت محراب میں، میدان میں رہو گے آیت میدان میں، وطن میں رہو گے آیت وطن میں، ہم سفر میں رہو گے آیت سفر میں۔ میرے حبیب تم حبیب ہو، میرے طٰہٰ ہو، میرے یاسین ہو، میرے مزمل ہو، میرے مدثر ہو۔ تم موسیٰ نہیں ہو جو بلائیں، تم عیسیٰ نہیں ہو جو بلائیں، تم داؤد نہیں ہو جو بلائیں۔ تم جہاں رہو گے آیت وہی جائے گی، تم جہاں رہو گے قرآن وہی جائے گا۔ موسیٰ کو لینا ہے صحیفہ، آئیں لے جائیں، عیسیٰ آئیں لے جائیں، داؤد آئیں لے جائیں، مگر تم نہ آنا میرے حبیب۔ جہاں تم رہو گے صحیفہ وہاں جائے گا، آیت وہاں جائے گی۔ مگر میں جب غور کرتا ہوں، عجب منظر نظر آتا ہے،
جس نبی کے لیے اللہ کہہ رہا تھا جہاں تم رہو گے آیت وہیں جائے گی، جب آیت تطہیر بھیجنا ہوئی اللہ نے کہا میرے حبیب اب جہاں سیدہ ہے وہاں جاؤ، تب آیت جائے گی۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جہاں فاطمہ زہرا ہیں وہاں جاؤ، وہاں آئے گی آیت۔ اب یہ آیت وہاں نہیں جہاں تم ہو میرے حبیب، یہ آیت وہاں نہیں جہاں آپ ہیں، یہ آیت وہاں جہاں زہرا ہیں۔ عظمت محمد بتانے کے لیے اللہ نے کہا چل کے نانا۔ آخری فقرہ، جہاں رہو گے میرے حبیب قرآن وہیں جائے گا، موسیٰ نہیں ہو، عیسیٰ نہیں ہو، داؤد نہیں ہو، جہاں رہو گے قرآن وہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جس خدا نے یہ کہا کہ میرے حبیب قرآن لینے نہ آنا، جہاں رہو گے وہیں جائے گا، جب نور سیدہ کی بات آئی اللہ نے کہا چل کے آؤ، معراج پہ آؤ۔ ہائے 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 ہائے، معراج پہ آؤ، نور سیدہ لے کے جاؤ۔ یہ گھر بیٹھے نہیں ملے گا۔ کیسی دولت ہے زہرا بی بی کہ پیغمبر اسلام سفر کر کے جا رہے ہیں تاکہ نور زہرا لے کے آئیں۔ بس یہ نوجوانوں کے لیے ایک فقرہ، آپ جانتے ہیں میری شہزادی کتنی پردہ دار ہے۔ دیکھیے 14 معصومین میں سے 13 معصوموں کے انوار انبیاء کے اسلاف سے گزرے، مگر یہ نور زہرا کے پردے کا اہتمام تھا کہ اللہ نے نور زہرا کو رسولوں کے صلب سے نہیں گزارا، اپنے پاس رکھا۔ اور جب یہ نور عطا کرنا ہوا تو فرمایا میرے حبیب آؤ، نور زہرا لے کے جاؤ۔ بی بی جزا دیں آپ کو، آپ کی آمد کو قبول کرے، یہ عزا قبول کرے حسین کی ماں۔ اسی بات کا تو رونا ہے، ایسی پردہ دار ماں کی بیٹیاں۔ کیا ہوا؟ ایسا لگا جیسے کلیجے کٹ گئے۔ ہم نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا ابھی۔ آپ کہیں گے اب اس کے بعد پڑھنے کو بچا کیا ہے؟ زہرا کی بیٹیاں بازاروں میں پھرائی جائیں۔ تہذیبیں بدل گئی ہیں اقبال بھائی، زمانہ بدل گیا ہے، لیکن آج بھی شریفوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ ان کے گھروں کی عورتیں برقعے میں بھی بازار جائیں۔ مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ کیا کسی کی غیرت میرے چوتھے امام سے معاذ اللہ زیادہ ہے؟ حسین تو عاشور کو شہید ہوئے، میرا چوتھا امام زندگی بھر شہید ہوتا رہا ہے۔ اسی لیے تو جب کوئی پوچھتا تھا کہ سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی تو آقا تڑپ کے فرماتے تھے الشام الشام الشام۔ حکم دیا ہے اقبال بھائی نے کہ الوداعی مجلس ہے، مصائب پڑھ دیجئے گا۔ پڑھوں گا 5 منٹ پڑھوں گا مصائب، اگر میں پڑھ سکا تو شاید ایسی کوئی آنکھ نہ رہ جائے جو شرمندہ رومال بطول ہو۔ ایک سوال کروں، برا نہ مانیے گا، ایک سوال کروں، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اسی بیچ اگر کوئی ننھی سی بچی آ جائے اور تڑپ کے کہے مجھے کوئی چادر لا دو، ہوا سرد چل رہی ہے ایک چادر لا دو،
چادر نہیں ہوگی تو گھر دوڑ کے جائیں گے مگر چادر دیں گے ضرور۔ آئے سکینہ رستے بھر کہتی رہی اے تماشائیو تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ایک چادر لا دے، میری پھوپھی کا سر کھلا ہے۔ اجرکم علی اللہ، بلند ہو گئیں آوازیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ الوداعی دن ہیں، رخصت کے دن ہیں، مہمان جانے والے ہیں۔ اے حسین معاف کرنا، ہم رو نہ سکے، ہم تڑپ نہ سکے، ہم اس انداز سے عزاداری نہ کر سکے جیسے عزاداری کرنا چاہیے۔ توفیق دو میرے مولا کہ کم سے کم یہ چند دن آنکھیں خشک نہ ہونے پائیں، مسلسل آپ کی یاد میں برستی رہیں۔ بس 2 روایتیں پڑھوں گا، چھوٹی چھوٹی مجلس تمام کروں گا، یہ بھی توفیق دیجیے گا کہ عرض کر سکوں۔ سب جائیں زیارت کے لیے، آنکھوں میں آنسو ہیں اس وقت، تڑپ کے کہہ دیجئے اے حسین کی ماں مجلس میں آئی ہو بی بی، اس مجلس میں ہمیں تبرک دے دو، کربلا بلا لو۔ کارواں جاتے ہیں کربلا تو ہوتا یہ حسین کے یہاں سے کفن لے آنا، عباس کے یہاں سے پانی لے آنا۔ مولا عباس کے حرم میں صحن میں پانی ملتا ہے تو اسے لایا جاتا ہے شفا کے لیے، مول صاحب لوگ لے کے آتے ہیں۔ تو ایک کارواں گیا تھا، کارواں میں کچھ سیدھے شریف لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ بولتے نہیں، تو لوگ اس سے مذاق بھی کر رہے تھے۔ جب رخصت کی گھڑی آئی تو مولا عباس کے یہاں رخصت ہونے کو گئے، سب نے سلام کیا، اے حسین کے بھائی خدا حافظ۔ اتنے میں وہ ظاہر نظر آیا، لوگوں نے جیب سے پانی کی بوتلیں نکالی اور کہا تمہیں مولا نے کچھ نہیں دیا؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہ یہ دیکھو ہمیں تو پانی دیا ہے۔ اس نے کہا اگر ایسا ہے تو رکو ابھی آیا۔ یہ جا کے اس نے ایک چھوٹی سی شیشی تلاش کی، پانی بھرا، شیشی بند کی، جیب میں چھپا لی، کہا ہمیں بھی مل گیا چلو۔ کارواں کو وہاں سے شام جانا تھا، کارواں چلا، رستے بھر اسے لوگ ستاتے رہے، پانی پلاؤ پانی پلاؤ، وہ کہتا تھا نہ پلاؤں گا نہ خود پیوں گا۔ کیا کرو گے کہ دیکھتے رہو۔ شام آ گیا، قافلہ زندان کی طرف بڑھا، ایک ننھی سی قبر زری کے اندر، زوار دوڑے زری سے لپٹے، یہ قریب گیا شیشی نکالی، آواز دی سکینہ بی بی یہ لو پانی پی لو، کربلا سے آ رہا ہوں، تمہارے چچا کو نہ لا سکا مگر پانی لے آیا۔ وہ غربتہ رو ہی رہے ہیں تو آوازوں کو دبا کے نہ روئیں، تڑپ کے روئیں، آوازوں کو بلند کر کے رو لیں۔ مجلس کو تمام کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سکینہ بھی پیاسی ہے، ہائے حسین، ہائے غریب، ہائے مظلوم۔ بس ایک روایت مجلس تمام ہے، دیکھیے گا میری طرف، شاید میں پڑھ سکوں۔ یہ لٹا ہوا کارواں، رسیوں میں بندھی ہوئی آیتیں، یزید ملعون کی زوجہ ہند اہل بیت کی چاہنے والی ہند نے اپنی کنیز کو کسی کام سے بازار شام بھیجا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کنیز آئی تو اس کی حالت عجیب تھی،
ایسا لگ رہا تھا ابھی مر جائے گی. ہند آگے بڑھی, اسے سنبھالا. کہ تیرا کیا عالم ہے, خود کو سنبھال, مر نہ جائے تو. اس نے کہا بی بی یہ پوچھو زندہ کیوں ہوں, مجھے مر جانا چاہیے. کہ کچھ بتائے گی؟ کہ ذرا دم ٹھہرے تو بتاؤں. ہند گئی, پانی کا جام لے کے آئی, پانی پلایا. تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی طبیعت ٹھہری, کہ بتا تیری یہ حالت کیسے ہوئی؟ رو کے کہنے لگی بی بی نہ پوچھو, جیسے ہی بازار گئی کچھ ایسے قیدی دیکھ لیے میرا کلیجہ پھٹ گیا. ہند نے کہا کیسی باتیں کرتی ہے, یزید تو ظالم ہے, یہاں تو آئے دن قیدی آتے رہتے ہیں. ایسے کون سے قیدی دیکھ لیے کہ تیرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا؟ ہند کہنے لگی ایسے کون سے قیدی دیکھے؟ کنیز بولی بی بی نہ پوچھو, بس عجیب قیدی ہیں. بتائے گی؟ کہ بتا نہ پاؤں گی, ہو سکے تو چل کے دیکھ لو. آئے حسین, بی بی ان کے گریے کو قبول کیجیے گا, بی بی مجھے بھی توفیق دیجیے کہ میں پڑھ لے جاؤں. آواز دی چل کے دیکھ لو. ہند کہنے لگی کیسی باتیں کرتی ہے, میں یہاں کی ملکہ ہوں, میرا بازار جانا ٹھیک نہیں ہے. صاحبان غیرت سمجھ گئے, کہتی ہے میرا بازار جانا ٹھیک نہیں ہے. جب یہ قید میں آ جائیں تو بتانا, زندان میں آ جائیں تو بتانا, ہم چلیں گے. لیجئے قیدی آ گئے زندان میں. کنیز نے آ کے خبر دی بی بی قیدی قید خانے میں آ گئے. ہند نے کہا داروغہ زندان کو خبر کرو کہ ہند قیدیوں سے ملنے آ رہی ہے. داروغہ زندان قید خانے کے اندر آیا. ایک سوال کر لوں, اگر کلیجے پر چوٹ نہ لگے, خدا نہ کرے آپ خاک پر قرآن کے اوراق بکھرے ہوئے دیکھیں, آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ آیا, آن کے کیا دیکھا؟ خاک زندہ پا ابو تراب کی بیٹیاں بہویں سر جھکائے بیٹھی ہیں. ہر بی بی اپنے اپنے شہید کو یاد کر رہی ہے. انہی میں میرا چوتھا امام بھی ہے. داروغہ زندان نے آواز دی اے قیدیو, شام کی ملکہ تم سے ملنے آ رہی ہے, میں تمہیں آگاہ کرنے آیا ہوں, اس کے سامنے ادب سے رہنا, زیادہ بولنا نہیں. ہائے میں نے پڑھ دیا, اب یہ وقت آ گیا نبی کی بیٹیوں کو تہذیب سکھائی جائے, کا زیادہ بولنا نہیں. اللہ اکبر, ادب کے ساتھ رہنا. ملکہ آ رہی ہے آ کی. بی بی کی آواز آئی تو پریشان نہ ہو, ہم اتنا ہی بولتے ہیں جتنا دین کی ضرورت ہو, نہ اس سے کم بولتے ہیں نہ اس سے زیادہ بولتے ہیں. لیجئے کنیزوں کے حلقے میں ہند کی سواری چلی, دیکھیے گا میری طرف. کنیزوں کے حلقے میں ہند کی سواری شان و شوکت سے چلی. شام کی ملکہ آ رہی ہے, خاک پر بیٹھی ہوئی سیدانیہ, ایک کرسی لا کے زندان میں رکھی گئی. کنیزوں کے حلقے میں ہند آگے بڑھی, دو رویا کنیزیں, ہند آ کے کرسی پر بیٹھ گئی, خاک پر بیویاں بیٹھی رہی. دستے ادب جوڑ کے کمزور دل کے لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. ہند کرسی پر بیٹھ گئی, اس کے بعد خاک پر بیٹھی ہوئی بیویوں کی طرف کچھ دیر تک غور سے دیکھتی رہی. پھر کہنے لگی قیدیوں برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں. بی بی نے کہا پوچھ. کہنے لگی یہ بتاؤ رہنے والے کہاں کے ہو؟ بی بی نے تڑپ کے کہا مدینہ. مدینے کا نام سنا
ہند گھبرا کے کرسی سے اتری، خاک زندہ پہ بیٹھ گئی۔ زینب نے کہا ہند کرسی پہ بیٹھ، قیدی ہم ہیں تو نہیں ہے۔ ہند نے کہا کیسی باتیں کرتی ہو بیوی، ابھی جب میں نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو تو تم نے کیا بتایا کہ مدینہ۔ ہند نے کہا بیوی کیا میں نے صحیح سنا؟ کیا کہا کہ مدینہ، کہ مدینے کے رہنے والے ہو؟ کہاں؟ کہ بیوی کمال کرتی ہو، ایک طرف کہتی ہو مدینے کی رہنے والی ہو، پھر کہتی ہو میں کرسی پر کیوں نہیں بیٹھتی؟ تم ہی بتاؤ، اگر روز محشر رسول اللہ نے پوچھ لیا اے ہند میرے مدینے کے قیدی خاک پر بیٹھے رہے تو کرسی پر بیٹھی رہی، میں کیا جواب دوں گی؟ کیا روتے ہیں آپ؟ کیا بلکتے ہیں آپ؟ کیا تڑپتے ہیں آپ کہ حسین کی دکھیا ماں آپ کو جزا دے؟ تم ہی بتاؤ میں کیا جواب دوں گی؟ یہ کہنے کے بعد کہنے لگی بی بی آپ نے فرمایا آپ مدینے کی رہنے والی ہیں، کہاں؟ کہ یہ بتائیں گی کس محلے کی ہیں؟ یہ جواب میری شہزادی کے لیے سخت تھا، مگر بی بی نے دل کو سنبھالا، آواز دی محلہ بنی ہاشم۔ محلے کا نام سنتے ہی تڑپ گئی، کہ محلہ بنی ہاشم کہاں؟ مگر تو ایسے تڑپ رہی ہے جیسے تیرا کوئی اپنا اس محلے میں رہتا ہو۔ کہنے لگی بی بی ارے کیا کہتی ہو، میرا سب کچھ تو اسی محلے میں ہے۔ کہ کون؟ کا میرا آقا، میری شہزادی اسی محلے میں رہتی ہے۔ بی بی نے کہا تیرا تڑپنا بتاتا ہے کہ جیسے تو انہیں بہت چاہتی ہے۔ کہے بی بی اتنا چاہتی ہوں کہ دن رات دعائیں کرتی ہوں، پروردگارا مرنے سے پہلے میری ملاقات کروا دینا۔ اے بی بی رسول اللہ کی حدیث سنیے کہ اللہ قیدیوں کی دعا جلد سنتا ہے۔ تم دعا کر دو کہ مرنے سے پہلے میں اپنی شہزادی کو دیکھ لوں، اپنے آقا کو دیکھ لوں۔ بی بی نے کہا تیرے آقا کا نام کیا ہے؟ اٹھ کے کھڑی ہو گئی کہ کیا بتاؤں، میرے آقا کا نام ہے حسین۔ کہ تیری شہزادی کا کیا نام ہے؟ کہ زینب۔ بی بی نے کہا تیرے آقا کا نام حسین، تیری شہزادی کا نام زینب، کہاں؟ کہ ملنا چاہتی ہے، کہ تڑپتی ہوں ایسا نصیب کا، اسی لیے تو کہتی ہوں دعا کرو۔ بی بی نے کہا تڑپ تو رہی ہے لیکن اگر دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ نوجوانوں ماتم کی گھڑی ہے، اگر دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ اے بی بی عجیب باتیں کرتی ہو، جس کی کنیزی میں برسوں رہی کیسے ہو سکتا ہے اسے دیکھوں اور نہ پہچانوں؟ بی بی نے کہا پوچھتی تو ہوں پہچان لے گی، کہاں؟ کب وعدہ کر پہچانے گی، کب پہچان لوں گی؟ بی بی نے کہا تو لے پہچان۔ یہ کہہ کے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، میں تیری شہزادی زینب کبریٰ۔ کمزور دل کے لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، کیا رو رہے ہیں آپ؟ کل پہچان، میں ہی ہوں زینب، جسے تو شہزادی کہہ رہی میں وہی زینب ہوں۔ ہند نے سکتے کے عالم میں کچھ دیر تک بی بی کی طرف دیکھا، پھر ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگی بی بی برا نہ ماننا ایک بات کہوں، بی بی تم مدینے کی ہو سکتی ہو، میری شہزادی نہیں۔ ہائے حسین، تم مدینے کی ہو سکتی ہو، میری شہزادی نہیں۔ تو کہتی تھی پہچان لوں گی، وہ تو اب بھی کہتی ہوں، بی بی کو دیکھوں گی پہچان لوں گی، مگر تم میری شہزادی نہیں ہو ہی نہیں سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم بے چادر ہو اور یزید کی قید میں ہو۔ میری شہزادی نہ بے چادر ہو سکتی ہے نہ یزید کی قید میں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری شہزادی
लावारिस नहीं है। 18 भाइयों की बात, 18 भाइयों की बात, जिनमें अब्बास जैसा भाई, अब्बास, अब्बास। क्या तड़प के रोए आप? आधे मिनट में मजलिस तमाम हो गई। मेरी शहजादी 18 भाइयों की बहन है, जिनमें अब्बास जैसा भाई। किसकी मजाल है, किसकी मजाल है? मेरी शहजादी को कैद कर ले। किसकी मजाल है? मेरी शहजादी की चादर छीन ले। कबूल करना हुसैन की वालिदा। किसकी मजाल है जो मेरी शहजादी की चादर छीन ले? 18 भाइयों की बहन है। हिंद यकीन कर, मैं ही हूँ ज़ैनब। नहीं मानूंगी बीबी, मदीने की हो ठीक है, शहजादी नहीं हो मेरी। हूँ, मान ले। नहीं मानूंगी बीबी, तुम नहीं हो मेरी शहजादी। कब मानेगी कैसे? का दलील दे दो तो मान लूं। दलील दे दो, हाय हुसैन, दलील दे दो तो मान लूं। उलमा फरमाते हैं बीबी ने कहा कैसी दलील चाहती है? हाथों को जोड़ के कहने लगी, जब मैं मदीने में थी अपनी आका, अपनी शहजादी की कनीज़ी में, मैं अपनी शहजादी से कुरान पढ़ा करती थी। मैं रहल पर कुरान रख के बैठी रहती थी। इधर मेरी शहजादी की सवारी आती थी, इधर रहल से कुरान बुलंद होता था। बीबी ने कहा मंगवा कुरान। कुरान लाया गया, रहल पर रखा गया। इधर ज़ैनब उठी, उधर कुरान उठा, हिंद कदमों पर गिरी। बीबी ये क्या हुआ? अम्मा का घर उजड़ गया, नाना की खेती ताराज हो गई, मेरा हुसैन कुंद खंजर से मारा गया, मेरा अब्बास तराई पस हो गया, मेरी चादर छीनी गई, मुझे दयार व दयार